تھے تاکہ یاد رہے یہ غدیر کا دن ہے۔ تمام دنوں میں جمعہ کے دن کی عظمت ہے، اور جمعہ کا دن صاحب الزمان سے نسبت رکھتا ہے۔ شریعت کہتی ہے جمعہ کے دن کو عظمت دو۔ تمہاری اولاد بیٹے باپ سے کوئی چیز تقاضا کرتے ہیں تو شریعت کہتی ہے اپنے بچوں کو جمعے کے دن کا وعدہ کرو کہ جمعہ کا دن آئے گا تو تمہیں یہ چیز ملے گی۔ شریعت کہتی گھر میں اچھا کھانا پکاؤ تو جمعے کے دن، پھل لاؤ تو جمعے کے دن، گوشت پکاؤ تو جمعے کے دن، تاکہ بچوں کے اہل عیال کے ذہن میں جمعے کی عظمت واضح ہو کہ جمعہ آئے گا تو ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ یاد کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے جو شریعت بتا رہی ہے۔ کیا سرکار دو عالم نے اپنے مدینے کی زندگی میں جب بکری ذبح کرتے تھے تو گوشت کا ایک حصہ اس بڑھیا کو نہیں بھجواتے تھے؟ جب ہدیہ آتا تھا تو مدینے کی اس بڑھیا کو نہیں بھجواتے تھے؟ اہل بیت میں تو بعد میں تقسیم ہوتا تھا۔ عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ بڑھیا کون ہے؟ فرمایا خدیجہ کی سہیلی ہے۔ یہ دن مناؤ جی، عید کی اہمیت دو، بچوں کے لیے نئے کپڑے سلواؤ، یہ نیمہ شعبان کو اچھے کھانے پکاؤ، نیمہ شعبان کو ہدیہ دو، نیمہ شعبان کو عید کارڈ بھیجو، نیمہ شعبان کو گھروں کو سجاؤ، نیمہ شعبان کو گھروں میں بینر لگاؤ، صاحب الزمان کے ذکر کرو، صاحب الزمان کے نام کے جھنڈے لہراؤ، اپنے شہروں کو سجاؤ، پتہ چلے کوئی وارث ہے جس کا جشن منا رہے۔ یہ افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے۔ دشمن چالاک ہے، دشمن عیار ہے، دشمن سمجھتا ہے۔ خدا کی قسم کئی ملین بلین ڈالر جو تشیع کے خلاف بجٹ منظور ہوتے ہیں استعمار کے، وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ تشیع کی وہ کون سی خصوصی باتیں ہیں جن ان خصوصیات کی بنیاد پہ یہ مذہب مٹا نہیں ہے، دنیا میں باقی ہے۔ مظلومیت سے عبارت ہے تشیع۔ رحلت پیغمبر کے فوراً بعد شیعیان علی پہ ظلم ہونا شروع ہو گیا تھا، خود اہل بیت رسول پہ ظلم کا آغاز ہو گیا تھا۔ امیر المومنین کے چاہنے والے، کیا حضرت ابو ذر کو جلا وطن نہیں کیا گیا؟ کیا جرم تھا محبت علی؟ کیا عبداللہ ابن مسعود کی پسلیاں نہیں توڑی گئی تھی؟ کیا جرم تھا محبت علی؟ کیا مالک ابن نویرہ کو قتل نہیں کیا گیا تھا؟ یہ سب صحابہ رسول تھے، کیا جرم تھا محبت علی؟ میں کہتا ہوں رحلت پیغمبر سے لے کر آج تک تشیع ظلم و ستم کا شکار ہے۔ اس محبت علی کے جرم میں دشمن حیران ہے کہ اتنے طول تاریخ میں 1400 سال سے جنہیں ستم کا ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، نہ وہ مذہب چھوڑتے ہیں، نہ محبت اہل بیت سے دستبردار ہوتے ہیں، نہ اسرا کو چھوڑنے کے لیے تیار، اور پھر کیا بات ہے، نہ تھکتے ہیں نہ گھبراتے ہیں، ہر ظلم سہ جاتے ہیں، ہر ظلم برداشت کر جاتے ہیں، پھر تیار کے تیار نظر آتے ہیں۔ سوچو انہوں نے ریسرچ کی اور انہیں 3 خصوصیات تشیع میں نظر آئیں جو کسی دوسرے مذہب میں نہیں۔ پہلی بات، وہ بات کیا ہے جو ان کے جذبے سرد نہیں ہونے دیتی؟ وہ بات کیا ہے جو ان کے جذبوں پہ اوس نہیں پڑنے دیتی؟ وہ بات کیا ہے جن سے اس قوم کے حوصلے بلند رہتے ہیں؟ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ قوم شیعہ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو ان کے جذبات کو سرد نہیں ہونے دیتی، اور وہ ہے عزاداری مظلوم کربلا۔ عزادار یہ سید الشہداء، اور کیوں نہ ہو مخبر صادق نے، سرکار دو عالم نے خبر دی تھی، کیا پاک پیغمبر نے نہیں فرمایا تھا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا؟ قتل حسین کی وجہ سے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایسی حرارت اور گرمی پیدا ہو جائے گی جو کبھی سرد نہیں ہو سکتی۔
یہ کربلا ہے جو ہمیں بیدار رکھتی ہے، یہ کربلا ہے جو ہمارے حوصلے پست نہیں ہونے دیتی، یہ کربلا ہے جو ہمارے جذبوں کو سرد نہیں ہونے دیتی۔ اس عزاداری کی حفاظت کر، دشمن اس راز کو سمجھ کے اب عزاداری کو بے روح بنانا چاہتا ہے، عزاداری کی روح کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ بس میں اس سے آگے اور نہیں کچھ کہوں گا۔ دوسری بات جو تشیع میں ہے، ہر دکھ سہ جاتے ہیں، ہر ظلم سہ جاتے ہیں۔ طول تاریخ میں لاشیں اٹھ رہے ہیں، گھر جلائے گئے، بچے ذبح ہو گئے، گردنیں تن سے جدا ہو گئیں، کون سا دن گزرتا ہے؟ کل کربلا میں کار بم دھماکے نہیں ہوئے کیا؟ حرم سید الشہداء میں افراد شہید نہیں ہوئے؟ کون سا دن ایسا ہے جب محبان آل رسول کے جنازے نہ اٹھ رہے ہوں؟ لیکن پھر بھی یہ راہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ خصوصیت کیا ہے جس بنیاد پر یہ ہم ظلم سہ جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کی خصوصیت جو مذہب شیعہ میں ہے اور کسی مذہب میں نہیں، وہ ہے انتظار امام زمانہ۔ ہر ظلم سہ جاتے ہیں، ہمارا انتقام لینے والا آئے گا۔ ہر دکھ سہ جاتے ہیں، ہمارا وارث آئے گا۔ ہر ظلم برداشت کر لیتے ہیں، کبھی تو بدلہ لینے والا آئے گا۔ دوستو، یہ عقیدہ انتظار معمولی نہیں، ماہرین نفسیات یہ بات ثابت کر چکے، جس قوم کے پاس عقیدہ انتظار ہے وہ کبھی تھکے گی نہیں، کبھی مایوس نہیں ہوگی۔ دو اگر مظلوم ہونا، یہ بھی مظلوم یہ بھی مظلوم، اس مظلوم کو ظلم کے چھٹ جانے کا اور ظلم کے ختم ہو جانے کا یقین نہیں ہے۔ یہ غیبت امام پردہ غیبت میں تشریف لے گئے، ہمیں بے مہار چھوڑ گئے، ہمیں بے لگام نہیں چھوڑ کے گئے۔ ہماری مرکزیت، ہماری وحدت، ہمارے مرکز کا انتظام فرما کے گئے صاحب الزمان۔ اب جو مرضیت کے خلاف آواز کھولے گا وہ امام کے خلاف آواز کھولے گا، اس لیے کہ صاحب زمانہ فرما کے گئے تھے اما الحوادث الواقعۃ فارجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا۔ اب جو نئے حالات اور واقعات تمہیں پیش آئیں گے، ان حالات و واقعات میں رجوع کرنا ہماری روایات کو بیان کرنے والوں کی طرف، ہماری روایات اور حدیث کو بیان کرنے والوں کی طرف۔ کیوں ان کی طرف رجوع کرنا؟ انہم حجت علیکم وانا حجت اللہ علیہ، میری طرف سے تم پر وہ حجت ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے میں حجت۔ اب جو زبان مرجیت کے خلاف بولے، جو زبان تقلید و اجتہاد کے خلاف بولے، وہ استعمار کی زبان ہے، وہ تشیع کی زبان نہیں۔ وہ امام کے مقصد اور مشن کو کمزور کر رہے، اور پھر صاحب الزمانہ نے فرمایا الراد علیہم کالراد علینا، جو ہمارے فقہا کی بات کو رد کرے گا اس نے ہماری بات کو رد کیا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد کی بات۔ میرا خیال اس ذکر کو آپ کافی سمجھیں، زندگی باقی رہے گی تو ملاقات باقی رہے گی۔ میں نے پرسوں کی مجلس میں فیصل آباد میں یہ جملہ کہا، میں نے کہا اس عید پہ عید کارڈ کیوں نہیں بھیجے جاتے؟ یقین فرمائیے ایک شیخ صاحب، شیخ مطلوب صاحب اور ان کے برادر، دوسرے دن ہی انہوں نے کثیر تعداد میں اس ولادت کی مناسبت سے عید کارڈ بنوائے اور مجھے بھیج بھی دیا۔